السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ آج پاکستان کی سیاست سے بات ہوگی۔ جن خبروں پہ ہم ڈسکس کریں گے، نمبر ایک ہے فیصل واڈا صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ اب پی ٹی آئی جو ہے نا پاکستان بننے والی ہے۔ دوسرا، عمران خان اب جیل سے کبھی نہیں رہا ہوں گے۔ تیسرا، فلسطین کی بھی جنگ کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے۔ اور چوتھا جو ہے وہ تھوڑا سا ذکر ہوگا طارق بن زیاد کا۔ اور آخر میں چیف صاحب کی جو بات ہے کہ 1500 دہشت گرد ہیں تو ہم آسانی سے نمٹ لیں گے، ان سب پہ ڈسکس کریں گے۔ یہ سب انڈیکیٹرز ہیں۔ یہ مجموعی طور سے اس سے جو ہے نا صورتحال واضح ہوتی ہے پاکستان کی اندرونی اور بیرونی۔ ایک تو طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں، ہم ڈسکس نہ کریں۔ یہ تو وہ ہو گئی نا مثال کہ اگر کسی انسان کو بہت ساری بیماریاں اور وہ کہہ دے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تو ٹھیک تو نہیں ہے، وہ تو مر جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس لیے کہ اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا مورال بلند کر دوں کہ دیکھیے، یہ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، بہت عمل لے آئیں گے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، لیکن میں 100% وہ ہوں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے پاکستان کے حالات۔ حالات جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس نیت ہو۔ نیت ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ طارق بن زیاد ایک جرنل تھا، چھوٹے سے ملک کا، تیونس کا، کالا سا بالکل عام سی شکل کا۔ اس نے حملہ کیا اسپین پہ، اور اس جو اسٹریٹجی تھی اس کی وہ اتنی زبردست تھی کہ اس نے اپنے جہاز جلوا دیے سارے۔ کیا کہ اب واپسی کا راستہ بند کر دیا، اب لڑو، یا تو مرو یا جیتو، اور جیتا۔ اور کتنے سال تک، 500 سال تک حکومت بھی رہی۔ وہ تو بعد میں پھر ظاہر ہے کہ وہ طاقتور ہو گئے تو انہوں نے حکومت، اس میں کوئی یا تو اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کرسچینٹی کا تعلق ہے۔ دنیا میں قدرت کا ایک اصول ہے، جو آپ نے چاہنا ہے نا دعا سے نہیں ملا کرتا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعا بیٹھ کے یا ان سے منتوں سے مانگ لیں، منتیں مانگ کے یا کسی بزرگ کے مزار پہ چل جائیں، اٹ از ناٹ پاسبل۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں۔ آپ نے اگر پاکستان کے حالت صحیح کرنے ہیں، دیکھیے سب سے پہلا جو ذمہ داری ہے نا وہ چیف صاحب پہ نہیں بنتی، میں ایک بات بتا دوں آپ کو، وہ بنتی وزیر اعظم صاحب پہ۔ وزیر اعظم تو اتنی سر جھکا کے بیٹھے ہیں، جیسے دلہا بھی اتنے اس طرح بیٹھتے ہوں گے شادی کے اندر۔ وہ اپنے خدو لگ رہا ہے ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہے ہیں، سر جھکا کے بھائی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک، کیسے ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے جو کہا فیصل واڈا صاحب نے کہ بھائی پی ٹی آئی جو بننے، میں انڈیکیٹرز کہتا ہوں نا، تو یہ انڈیکیٹر ہے پہلا۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی جو ہے نا پاکستان بننے والی، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ آپ لاجیکل سوچیں نا، جس پہلے بھی پیپلز پارٹی کو جب کرش کیا تھا تو انہوں نے اس کو بھی بنا دیا تھا پی ٹی یعنی پیپلز پارٹی پاکستان۔ تو اس کے اندر یہ جو انفراسٹرکچر چینج کر رہے ہیں نا وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں جو نظر آ رہا بظاہر۔ دیکھیے حالات کا تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے لیکن حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ تو پی ٹی آئی جو پاکستان ہوگی اس کا سر فہرست جو ہوگا شیخ رشید ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور 2 نمبر پہ آپ کا اسد جو کراچی کا، جس کے باپ نے 1 لاکھ بنگالی مارے تھے، اسد عمر، وہ ہوگا۔ یہ غدار ہیں، غدار ہیں۔ اس بیوقوف آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا نا کہ غداری ہوتی کیا، یہ تو بس بنے ہوئے تھے مجنوں۔ تو لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ اب جب وہ پیپل وہ بن جائے گی، پی ٹی آئی کی جگہ لے لے گی وہ، دوسرا مرحلہ یہ ہے، پلر جو ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کا۔ اگر پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تو جو بھٹو صاحب کا جو پوتا ہے نا سگا، مطلب جو اوریجنل جو ہے، اس کو لے کے آئیں گے، اور اس کے ساتھ 2 3 اور پوسٹوں کو ساتھ اس کو طاقتور کر کے، یعنی پیپلز پارٹی کی جگہ اس کو لے کر آئیں گے، تاکہ پیپلز پارٹی کی کمی محسوس نہ ہو۔ اگر پیپلز پارٹی، کیونکہ انہوں نے تو دے دلا کے پیسے لے لوا کے وہ سیٹل کر لیا ہے نہروں کا، ان کو کوئی کسی سے دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ہوا چینج، اگر یہ چینج ہوا تو پھر پیپلز پارٹی ادھر سے آئے گی اور پی ٹی آئی ادھر سے آئے گی، اور نون لیگ تو ویسے ہی تابع دار ہیں، تو وہ ہو جائے گی کام ان کا، حکومت چلتی رہے گی ان کی۔ اور اس کے بعد الیکشن کا اناؤنس ہوگا۔ اور جناب علی یہ بھی میں آپ کو پریڈکٹ کر دوں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں نا اگلے عبوری وزیر اعظم ہوں گے۔
کیونکہ ان کے اندر ٹیلنٹ ہے. ان کے اندر، میں یہ نہیں کہتا کہ برا آدمی ہے یا اچھا آدمی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے برا آدمی بھی آپ کے لیے کام کر دے، اس کے متعلق باتیں باتیں ہوتی ہیں نا کہ یار یہ عیاش تو سارے ہی ہیں، کس کو آپ روکیں گے آپ؟ ہر گھر کے اندر پاکستان میں تو تباہی مچا دی ہے. تو لیکن وہ کمٹمنٹ کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ سچ بولتا ہے. منافقت اس کے چہرے سے نہیں ٹپکتی، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. مجھے جو وہ ہے نا میجر کون ہے، عادل، اس کی ٹپکتی ہے بالکل سامنے. ایک اور ہے ٹورنٹو میں، پتہ نہیں کون ہے، جو ماتھے پہ نشان لگا کے بیٹھا رہتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی منافق. بھائی اسلام کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ میرا کہنا کا یہ مقصد ہے کہ آپ کام کریں نا، ایکچولی کام کر کے دکھائیں. اسلام کا سہارا مت لیں کہ بھائی میں اچھا انسان ہوں، میں سب کو اچھا بناؤں گا. بھائی تم تو بنا ہی نہیں سکتے، 1400 سال ہو چکے ہیں، بلکہ 5000 سال، 10,000 سال ہو چکے ہیں، انسان نہیں بن سکتا. یہ اگر بنانا ہوتا نا تو اللہ خود ہی بنا لیتا. لیکن اللہ نے کیوں مذہب دوسرے بنائے؟ انہوں نے یہ اس کی مرضی ہے کہ کس کو وہ جنتیں بھیجے گا. لوگ یہ کہتے ہیں بھائی، آپ دیکھیں نا بیسک جو لڑائی ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی یہودی اگر مسلمان ہو جائیں تو جنت میں چلے جائیں گے. اگر اس کو الٹا کہہ دیں کہ اگر آپ وہ ہو جائیں، یہودی ہو جائیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، یہودی یہ کہتے ہیں. ہر ایک کا مذہب قیمتی ہے، آپ اس کو ٹچ نہ کریں. آپ اپنی بات دیکھیں، دوسروں کو. اور ایک بات میں بتا دوں، حکمران اتنے بحث ہو چکے ہیں، میں یاش تو نہیں الفاظ استعمال کروں گا، بحث ہو چکے ہیں پاکستان کے، کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ کون مر رہا کون نہیں مر رہا. اب دیکھیے، میں یہ زبان پہ نہیں لانا چاہتا کہ ایک خاص طبقہ، حالانکہ میں خود نہیں ہوں، لیکن میرے لیے وہ اہم ہے جو پاکستانی ہے. چاہے پاکستانی ہندو بھی ہو یا قادیانی بھی ہو، اس کی جان بھی ہمارے لیے قیمتی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں خدا نہ کرے، میں تو پکا مسلمان ہوں اور پیارے نبی پہ بھی یقین رکھتا ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکمرانوں کو تو یہ رکھنا چاہیے کہ بھائی آپ تو نگہبان ہیں، آپ تو تمام پوری قوم کے لوگوں کے بچوں کی حفاظت پہ معمور ہیں. تو آپ کو تو اور زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے، آپ کو خیال رکھنا چاہیے ہر ایک کا. کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا؟ لوگ قتل کر رہے ہیں عام سے، چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں. لڑکیاں اتنی بیچاری، یعنی وہ ہو چکی ہے پیسے کی کمی کہ لڑکیاں جو ہے نا وہ نائٹیں گزارتی ہیں بیچاری، کیا کریں، مجبور ہیں. لیکن اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے. میں استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، بک نہیں رہا، لیکن کہنے کا مسئلہ جب کیا مر جائیں وہ، یہ تو گناہ ان پہ آئے گا کہ اگر ایک جانور بھی، اگر حضرت عمر کے زمانے میں وہ اگر کوئی مرتا ہے اس کو بھی ذمہ داری ہوتی ہے حضرت عمر پہ. تو اگر جانور بھی مرے گا پیاس کے مارے دجلہ میں، وہ بتا دیتے کہ وہ پھر ذمہ دار وہی ہوگا، خلیفہ وقت. تو خلیفہ وقت تو اب شہباز شریف صاحب ہیں. اصل ان کی ذمہ داری ہے، جو چیف صاحب کو کنٹرول کرنا ان کا کام ہے. ان کو ڈائریکشن دینی چاہیے ان کو کہ بھائی یہ ختم کرو. یہ 1500 واقعی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. اب آپ کی طرف سے بھائی اگر آپ وہ اتنا سرٹن ہے کہ صرف 1500 ہی ہیں تو کوئی بات مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ایسی بات ہے نہیں. ان کی جو وہ ہے نا سرنگیں بہت گہری ہیں. ان دہشت گرد جو ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں باہر سے لیتے ہیں ایٹ. ان کو آپ اگر قرآن پڑھ کے سکھائیں گے نا، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ جنگ ہو رہی ہے کسی ملکوں کے ساتھ، اور آپ جا کے قرآن کو حوالے دے رہے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ خون نہ بہاؤ. وہ کہیں ہنسیں گے، وہ مار بھی دیں گے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا حفاظت، سب سے پہلا حفاظت ہے. آپ کا ملک ہے، آپ کے لوگ ہیں. اصل فلسفی الگ ہے بالکل، مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، حفاظت سے. اور اس کے آپ اچھی تعلیم دیں بچوں کو، اور آپ ان کو رہن سہن اچھا دیں. اور ٹھیک ہے آپ حکومت کرتے رہیں، کھاتے بھی رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، عیش بھی کرتے، سبھی کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بنیادی ہے حفاظت. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ حفاظت کی جو ہے سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب یہاں پر مغرب کے اندر، مطلب امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں، رات 12 بجے بھی عورت چلی جائے نا، جاب پہ جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں تب وقت ہے کہ عورت ہی خراب ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو کچھ بھی کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. پاکستان میں آپ پتہ ہے نا آپ کو کہ کیا حال ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا تذکرہ کروں کہ فلسطین کی، اب لوگ رو رہے ہیں کہ بھائی یہ فلسطین دے دیا. بھائی یہ تو جنگیں بڑی لمبی جوڑی ہوتی ہیں، یہ تو شروع سے ہی خود فلسطینیوں نے دیا ہے، آپ نے نہیں دیا. فلسطینیوں نے خود اپنا گھر دے دیا ان کو.
भाई जब तुम हर वक्त लड़ते रहोगे, हर वक्त लड़ते रहोगे, कोई प्लानिंग नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, अरसे से लड़ रहे हैं। आपको यकीन है ना, हज़रत उमर के ज़माने में उनकी चाबियाँ जो थी ना, उन्होंने कहा था कि हमें, हमारी किताब में है कि एक आएगा तो वो चाबी उसको दे देंगे। तो चाबी दे दी थी, तो उसके बाद तो आप संभाल लेते ना, आपकी जिम्मेदारी थी ना, आपने क्यों नहीं संभाला? आप पॉलिसीज़ बनाते, आप लोगों को इंसाफ देते, तो आपका भी रहता। आप दूसरे, आज ईरान के अंदर जो वो है ना यहूदी, वो बड़े पुरसुकून रहते हैं। हालांकि इसराइल ने ऐलान किया हुआ है कि हर जहाँ जहाँ यहूदी हैं वो इसराइल आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? इसलिए उनको प्यार मिला हुआ है। इसी तरह अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता झगड़ा हो। भाई झगड़ा किस बात का? अब मिसाल के तौर पर सब कंट्री हमारा जो है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, हम क्यों झगड़ा करें हिंदू हिंदू और मुसलमान के अंदर? नहीं झगड़ा करना चाहिए, हम एक हैं। हम, मैं यकीन मानिए, मैं तो कंफर्टेबल होता हूँ हिंदुओं के साथ बैठकर, सिखों के साथ बैठकर। ये नहीं, मतलब मकसद ये नहीं होता कि, ये तो बिल्कुल उल्टी सीधी कहानी है कि, लेकिन बात ये है कि असल में मज़हब से नहीं आदमी होता है, हमेशा ज़ुबान से होता है, सबसे पहले तो ज़ुबान से होता है। लेकिन चलो, आप फेवर हासिल करना चाहते हैं, मज़हब को भी कर लें कि हमारे ये है, लेकिन बात है ये। तो भाई अब वो बात ये है, और क्या करें? तो अब बात ये है कि सबसे बड़े जो दहशत गर्द है ना, सबसे जो आपने कहा ना, फरमाया चीफ साहब ने कहा, अच्छी बात है कि भाई ख़त्म कर देंगे हम इंशाल्लाह ताला, और ख़त्म कर भी दें, हो सकता है। लेकिन उससे बड़े दहशत गर्द जो है ना, वो शत 4 है पाकिस्तान के अंदर। आप देखें तो सही जाके, आप ग्रुप बनाएं, कोई 7 8 3 4 आदमी या 5 6 आदमियों का ग्रुप बनाएं, और किसी डिपार्टमेंट में चुपचाप बगैर, यानी कि आर्म ड्रेस के अंदर जाएं, और आप देखें हाल। लोग, जो गरीब लोग हैं ना, उनकी पेंशनें नहीं मिलती, ये बेचारे मर रहे हैं, भूख के मारे मर रहे हैं। वो अजाब तो आप पे हुआ ना, कि भाई आपने आंखें क्यों बंद की? ठीक है, आप जो मर जाया करें, लेकिन गरीबों की देखभाल करें, तो फिर उनकी दुआएं से आप बिल्कुल सेफ होंगे। ये मैं आपको बता दूं। तो दहशतगर्द दो तरफ के हैं, एक मुल्क की है और एक बाहर के भी हैं। मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक है, ये मैं बता दूं आपको। जो रिश्वत को खा रहे हैं, और बिल्कुल दिमक बना दिया उन्होंने, दिमक लगा रखा है उन्होंने, तो उसको आप कंट्रोल करें सबसे पहले। भाई 18 में मैं गया था पाकिस्तान, दुकानें लिए बैठे थे, उससे तो इमरान खान साहब का दौर था, मैं ये नहीं कहता। तो लेकिन वो तो अपनी जगह पे था, वो हो सकता है उन्होंने कह दिया हो, लेकिन जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे ना, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। और आखिरी मरहला, ये आखिरी जो वो खबर है, वो ये कि इमरान खान अब रहा नहीं होगा। ये भी तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि देखो कितना अल्लाह ताला ने उसको एजाज़ दिया था, लेकिन उसने बिल्कुल बेवकूफ़ी के अंदर अपने इख्तियार उसको दे दिए। जो जनरल उस वक्त था, बाजवा साहब, जो ये कहते हैं रोते हैं, वही, वो तो बेवकूफ़ी। अगर आप खुद अपने इख्तियार दे देंगे तो फिर तो आप डमी होंगे, फिर तो आप यही रोते रहेंगे यार, उसने उसने कहा ये नहीं, मैं क्या करूँ भाई? तुम तो प्राइम मिनिस्टर थे, तुमने क्यों नहीं किया? ये सवाल ये पैदा होता ना। तो अब वो तो निकल गए सारे, आप फंस गए अपनी बेवकूफ़ियों से। आप बैल मुझे मार, कि भाई वो जो था ना, वो जो लेटर लिखा अमेरिका को, वो भी इन्होंने खुद उछाला, हर चीज़ खुद उछाली। मैं हैरान होता हूँ कि इसको फंसने का खुद का शौक़ है। वरना अव्वल तो अगर आपसे सियासत नहीं होती थी ना, तो आप खामोशी से अपना वो चलाते रहते। जो हॉस्पिटल चंदा भी मिल रहा था, किसी को पता भी नहीं चलता, अंडरग्राउंड चल रहा था, सब कुछ सही था। अब आप फंस गए बुरी तरीके से, अब निकलने का चांस नहीं है। ये मैं बता दूं। खैर, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, अगर आप गुनहगार नहीं हैं तो अल्लाह ताला आप पे रहम करे। यही कह सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और पाकिस्तान के लिए दुआएं करते रहें, सब मिलकर। अल्लाह ताला देखें, हम सब एक हैं, हमें दुआएं करनी चाहिए, सही सिंसियरली। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।